اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس سے پچھلے سبق میں ہم بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، خصوصاً یہود کے جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں ان کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے ایک سازش تو یہ کی کہ مسلمان جو ہیں ویسے آپ کی باتوں میں نہیں آ رہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تم خود بھی ایمان لاؤ، ایمان کا دعویٰ کرو. صبح ایمان لے آئے اور شام کو انکار کر دیا، اور پھر ان کو کہو کہ ہم چونکہ تورات انجیل کے عالم ہیں اس لیے ہم نے اس کی روشنی میں اسلام کو پرکھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ حقانیت نظر نہیں آئی، اس لیے ہم اپنے اس دعوے سے، اپنے ایمان سے پھر گئے کیونکہ یہ حق بات نہیں ہے. تو اس طرح مسلمان بھی جو ابھی نئے مسلمان ہیں وہ بھی اس نظریے سے متاثر ہوں گے اور ممکن ہے وہ واپس لوٹ، یعنی دین اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام کیا اور فرمایا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد جب ان کے انبیاء نے آخری نبی کی مدد کا عہد کر رکھا ہے، وہ اگر اس عہد کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ جاننے کے باوجود، دلیلیں ہونے کے باوجود وہ اگر مخالفت کر رہے ہیں تو ان پر لعنت ہے، اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی. جنہوں نے اصلاح کر لی، توبہ کر لی، وہ تو بچ جائیں گے. لیکن ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، دین اسلام کا کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد جو مرتد ہو گئے، ثم، پھر، ازدادوا کفرا، وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا، بجائے اس کے کہ وہ ان کو احساس ہو اور وہ توبہ کی طرف آئیں، ان کے کفر میں اضافہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تقبل توبتہم، لن، ہرگز نہیں، تقبلا، قبول کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ، یعنی جو ان کے دل کے اندر کفر بس چکا ہے، جب تک وہ اس سے پیچھے نہیں مڑیں گے، جب تک وہ اس منافقت اور دشمنی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تب تک ان کی یہ جو زبانی توبہ ہے یا جو اپنے دوسرے گناہوں کی توبہ ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اصل گناہ تو ان کا اسلام دشمنی ہے. تو اندر سے وہ اسلام دشمن رہیں اور بظاہر وہ نیک بننے کی کوشش کرتے رہیں، وہ صدقہ خیرات بھی کریں اور وہ اپنے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا پارسا بھی پیش کریں، تو ان کی یہ نیکیاں، ان کی یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. وَأُولَٰئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہ ہی، الضالون، گمراہ ہیں، اصل راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ حالت کفر پر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم، بس ہرگز نہیں، یقبل، قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض، بھری ہوئی زمین، ذہباً، سونے کی، یا زمین کے برابر سونا، ولو وفتدی بہ، چاہے وہ اس کو بطور فدیہ دے.
اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا سونا کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا سونا بھی اگر کوئی دے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے وہ حد بیان کر دی کہ زیادہ سے زیادہ جو ممکن ہی نہیں ہے آپ وہ بھی لے آئیں گے تو قبول نہیں ہونا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں۔ تو یہاں پہ تولے اور ماشوں پہ تم ایمان بیچ رہے ہو، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں، تنالو، تم پہنچ سکتے، البر، نیکی کی اصل کو، حتیٰ، جب تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، تحبون، جسے تم پسند کرتے ہو۔ آپ تو پسند کرتے ہیں فش فرائی، اور جب اللہ کے راہ پہ صدقہ کرنے کا وقت آئے پھر دال روٹی۔ آپ پسند کرتے ہیں اچھے کپڑے، اور جب آپ کے کسی بہن بھائی کو ضرورت ہو تو اس کو پھٹے پرانے کپڑے دیے جائیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ صدقہ کریں تو کوشش کریں کہ اچھی چیز صدقہ دیں۔ کیوں؟ ہم نے پچھلے دنوں بھی صدقہ پہ ایک مشق کی تھی کہ دراصل اپنے لیے آپ ریزرو کیا کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے آپ سیو کون سی چیز کر رہے ہیں، جو آپ پہن رہے ہیں یا جو آپ صدقہ کر رہے ہیں، کون سی چیز آپ کے لیے سیو ہے، مستقبل میں کس نے کام آنا ہے؟ جو صدقہ کر رہے ہیں ہم، آگے مستقبل کے لیے جو دے رہے ہیں وہ گھٹیا ہے، اور جو یہاں پہ اس عارضی زندگی میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، جو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچھا ہے۔ جبکہ اصل نیکی کیا ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے جو حقیقی زندگی ہے اس کے لیے کیا بھیجیں جو اچھی چیز ہے، اور عارضی زندگی میں تو عام چیزیں، ناکارہ چیزیں یا کم درجے کی چیزیں پہن کے بھی جو وقت گزارا جا سکتا ہے۔ ہم دراصل اس میں یہ نہیں سوچ رہے ہوتے، جب ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا پہننا ہے اور سامنے والے نے کیا پہننا ہے۔ جو سامنے والا جس کو ہم دے رہے ہیں ہم اس کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں، ہم اس کو دیتے وقت یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ جو دوسرا پہنے گا یہ دراصل میں پہنوں گا آخرت میں۔ ہم وہ لمحہ بھول جاتے ہیں، ہم اس تقابل میں رہتے ہیں کہ میں اچھا نہ پہنوں اور میں خود دے کے سامنے والے کو اچھا پہنا دوں، تو یہ کیسا انصاف ہے۔ لیکن جس وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو میں کسی دوسرے کو پہنا رہا ہوں یہ میری اصل زندگی میں کام آئے گا، تب ہم اچھا دیں گے اور ہلکا پہنیں گے۔ صحابہ کو یہ نکتہ سمجھ آ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی زندگی پہ خرچ کم کرتے تھے، وہ صرف زندہ رہنے کی حد تک خرچ کرتے تھے، باقی سارے کا سارا وہ خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھتی ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی ذات پہ خرچ ہی نہ کرے اور سارے کا سارا اللہ کی راہ پہ خرچ کر دے۔ وہ دراصل اپنے لیے آگے بھیج رہے تھے، ہم اپنے لیے آگے نہیں بھیج رہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا لیں، عارضی زندگی کو خوبصورت بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی حقیقی زندگی کو خوبصورت بنانے کے چکر میں تھے۔ یہ ایک پہلو ہے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ دوسرا یہ ہے آپ کے پاس کپڑے ہی ہیں، فار ایگزامپل اب یہ بچے بیٹھے ہیں، بچے ہیں، یہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اب ان کے کپڑے گھر میں استعمال کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، تو ان کے کپڑے اگر کسی کے استعمال میں آ سکتے ہیں تو وہ دینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیکی نہیں ہے، وہ دے دینے چاہیے، بجائے اس کے کہ چیز پڑی ضائع ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے استعمال میں آ جائے۔ آپ کا بچا ہوا کھانا دے دینا، بچے ہوئے کپڑے دے دینا، یہ بری چیز نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ نیکی کی پیک کیا ہے، نیکی کی پیک کیا ہے، بہترین نیکی کیا ہے۔ یعنی کہ تسی جدوں نواں صدقہ کرنا ہے بھی کوئی چیز پکا کے سالن اودوں اچھا دینا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے، نواں جو تسی تیار کر رہے جی، جب آپ اسپیشل تیار کر رہے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کوئی بھی چیز، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی، بہی علیم، اس کو جانتا ہے۔ کون سی چیز کس نیت سے خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔